سیدنا ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے وہ ہستی ہیں کہ صبر کے معاملے میں آپ کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تھے، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ آپ کا قیام سرزمین عوس میں تھا، جو عرب کے شمال و مغرب میں اور فلسطین کی مشرقی سرحد سے متصل ہے۔ اللہ نے آپ کو قوم حوران کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس بے شمار مویشی، لاتعداد نوکر چاکر اور زرعی زمینیں تھیں۔ آپ تاجر بھی تھے، اور تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے، اور اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آپ علیہ السلام صبر کی مثالیں بن جائیں۔ آخر آزمائش کا مرحلہ شروع ہوا۔ آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے، اور بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چل پھر بھی نہیں پاتے۔ پھر آپ علیہ السلام کا سب مال و متاع چھن گیا، یہاں تک کہ تمام اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی، تمام مال مویشی ہلاک ہو گئی، اور پھر آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچی۔ آپ کے ملنے والوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، اور آخر صرف آپ کی خدمت کے لیے آپ کی بیوی رہ گئی۔ وہ بہت وفادار تھی۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ نہایت صابر و شاکر رہے، اور دن رات اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ یہ مصائب اور آزمائش 13 سال تک جاری رہی۔ تو آپ کی صالح بیوی اجرت پر لوگوں کا کام کر کے سیدنا ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی۔ شیطان کو آپ علیہ السلام کے صبر سے بہت حسد کرتا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ آپ علیہ السلام کے صبر کو نہ توڑ سکا۔ آخر ایک دن آپ کی بیوی کے پاس انسانی شکل میں آیا۔ وہ ایک حکیم کے روپ میں تھا۔ کہنے لگا کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارا مرد صحت یاب ہو جائے؟ میں اسے شفا دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے تو اسے کہنا کہ اسے میں نے شفا دی ہے۔ بیوی نے یہ بات سیدنا ایوب علیہ السلام کو بتائی۔ آپ پریشان ہو گئے کہ شیطان ان کے گھر تک کیسے پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور قسم کھائی، جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا فرمائی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے۔ آپ کے 2 ساتھیوں کے علاوہ باقی سب آپ کو چھوڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دونوں آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اللہ کی قسم شاید ایوب جیسا گناہ جہاں والوں میں کسی نے نہیں کیا۔ ساتھی نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگا، دیکھو اتنے عرصے سے بیماری دور نہیں ہوئی۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو رب اس کی بیماری کو دور فرما دیتا۔ یہ بات جب سیدنا ایوب علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی شفا کا راستہ یوں بنا کے ارشاد فرمایا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور زمین پر ایڑی ماری۔ اس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، جس میں انہوں نے غسل کیا تو جسم کی ظاہری بیماریاں دور ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ پاؤں مارا تو دوسرا چشمہ ابل پڑا۔
اور انہوں نے اس کا پانی پیا تو جسم کے اندر سے مرض دور ہو گیا اور آپ علیہ السلام مکمل صحت یاب ہو گئے۔ آپ اللہ کا شکر بجا لائے۔ جب آپ کی زوجہ واپس تشریف لائی تو آپ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان نہ سکی۔ جب حقیقت سامنے آئی تو اللہ کا شکر بجا لائی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے ہر آزمائش پر صبر کیا تو اللہ نے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیا، بلکہ پہلے سے کئی زیادہ مال و دولت اور اہل و عیال سے نواز دیا۔ اللہ نے ان کی بیوی کو وفاداری اور صبر کے صلے میں پہلے سے کئی زیادہ جوانی عطا فرمائی، یہاں تک کہ پھر ان سے سیدنا ایوب علیہ السلام کے 26 لڑکے ہوئے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی سے ناراض ہو کر قسم کھائی تھی کہ جب صحت یاب ہو جاؤں گا تو بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ جب اللہ نے آپ علیہ السلام کو صحت یابی عطا فرمائی تو آپ پریشان ہوئے کہ اتنی وفا شعار بیوی کی وفاداری کا یہ صلہ دینا مناسب نہیں۔ تب اللہ نے ان کے لیے آسانی کا راستہ کھول دیا اور قسم پوری کرنے کے لیے یہ ترکیب بنائی کہ کھجور کا خوشہ لے لو جس میں 100 شاخیں ہو اور تم تمام کو اکٹھا مارو تو یہ کوڑوں کا بدلہ ہو جائے گا اور قسم پوری ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک اٹھا لو اور ان سے اس کو مارو، اپنی قسم کو مت توڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ مشکلات چاہے کتنی بھی زیادہ ہو، اللہ کی جانب سے ان کا ایک وقت مقرر ہے اور اللہ ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ روایت کے مطابق سیدنا ایوب علیہ السلام تندرست ہونے کے بعد 70 برس عمر پائی اور پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ